کو۔ آپ دیکھیے، احمد نام بتایا نا، پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں فرام پاکستان، جی جی 16 دسمبر جی جی 2025 کو آپ کال کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کس جی نے کہہ دیا کہ میں دعوے سے ہٹ گیا یا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نعوذ باللہ۔ نہیں، میں خود گیس کر رہا ہوں نا، کیونکہ نہیں، ایک گیس وہ آپ کا گیس ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی جب آخری نبی ہو چکے ہیں، ہاں، اب دوسرا نبی کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا، تو پھر آپ کیسے آ گئے؟ وہی تو تو میں اللہ کا کنفیوژن ہو رسول رہی ہوں نا، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ رسول کے معنی ہوتے ہیں اللہ کچھ کام سے جب کسی کو بھیجتا ہے دنیا میں، اس کو رسول اللہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ میں آیا ہوں تو نئے جسم کے ساتھ آیا ہوں، نئی شخصیت بن کے آیا ہوں، پرانی روح ہے خالی۔ جسم بدل گیا، جی ڈیزگنیشن بدل گئے، حالات بدل گئے، کنٹری بدل گئی، مشن بدل گیا۔ جب آیا تھا جی بنی جی اسرائیلیوں کے لیے، یروشلم میں آیا تھا میں، میرے کو کراس پہ ڈال کے مارنے کی کوشش کرے تھے یہ لوگ۔ تیسرے دن میں خبر سے باہر نکالے، اللہ مجھے اپنی طرف اٹھائے تھے، خبر سے باہر اٹھائے تھے۔ یہ لوگوں نے نیوز اڑا دی کہ میرے کو آسمان پہ اٹھا لیے تھے۔ آسمان پہ میں گیا ہی نہیں تھا کبھی۔ میرا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ میری خبر آج بھی کشمیر میں پڑی ہوئی ہے۔ جی جی میں دوبارہ جنم لے کر مہدی بن کر ہندوستان میں ہی آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 120 سال کی عمر میں عیسیٰ ابن مریم کا انتقال حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ قرآن کہتا جی ہے اے نبی، آپ سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں۔ جب نبی سے پہلے رسول گزر چکے ہیں پورے، تو میں تو جب آنا تھا دوبارہ جنم لے کے آیا ہوں۔ میں عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، دوبارہ میں جنما ہوں مہدی بن کر امت محمدیہ میں۔ جی جی سر، آپ اس حدیث پر بلیو کرتے ہیں کہ میری امت جو ہے گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی؟ میری امت، اللہ کے نبی نے مجھے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو آخری امتی کہا ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی سوائے ایک جماعت کے۔ وہ جماعت میں اور میرا خاندان، میرے جو فالوورز ہیں وہ جماعت ہے۔ اور جو میجورٹی رہے گی امت کی پوری جب ختم ہو جائے گی، تبھی تو میں آخری امتی ہو گیا۔ جتنے دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان تو ہیں لیکن پورے منافق ہو چکے ہیں۔ مسجدیں بڑی بڑی ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں رہے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ ان کا کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے ایک۔ اور جب کس کا کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، وہ نام کا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن مرتا ہے جہالت کی موت۔ تو اللہ کے نبی نے سارے مسلمانوں کو جو آج کی ڈیٹ میں ہیں ان سب کو جاہلون قرار دے دیا ہے۔ جی جی لیکن اس میں حدیث میں تو آپ کا نام کلیئرلی نہیں آیا نا کہ سید مودود احمد۔ سید جو ہے، اللہ کے نبی کا نام بھی سید نہیں تھا۔ جی جی سید لیکن کے آپ معنی ہے لکھتے ہیں نا۔ سردار، سردار یعنی بڑے گھرانے سے۔ میں جی نبیوں کے گھرانے سے ہوں۔ میرے دادا اور نانا دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے دادا اور نانا کیسے ہو گئے؟ ارے ان کے ایک بیٹے کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل سے میری والدہ، اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے میرے والد۔ اب دونوں کا ملن میں ہو گیا اللہ کا رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام۔ بغیر نبوت کے انڈیا میں آ گیا، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں۔ فرعون کے جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے مسیح دجال مر جانے کے بعد اس کی خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی، پھر چوتھا خلیفہ چل رہا ہوگا۔ اس چوتھے خلیفہ کو بھی اللہ کے نبی نے مرزا طاہر احمد کو بھی مسیح دجال کہا ہے، جو ایک باڈی گارڈ کے ساتھ سفید گدھے پر 1991 میں ظاہر ہوگا، جو ہو چکا۔ اس وقت میرا ظہور سفید مینارہ پہ 1991 میں ہوا۔ میں نازل ہوا، کار کے اوپر سے اترا اور پہنچا مینارۃ المسیح، وہیں پر سفید گدھے پر ہو کے سوار مسیح دجال آیا تھا، اور میں بھی پہنچا وہاں پر۔ 2 لڑکوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا 1991 کا۔ جی جی لیکن سر، جتنے بھی رسول ہیں نا ان کی تو داڑھی بھی تھی اور عربی بولتے تھے، لیکن آپ میں تو ایسا مطلب کچھ نہیں، جناب اس حدیث لحاظ سے میں آپ کو۔ آتا ہے مجھے امراض کہا گیا ہے۔ میری داڑھی گھنی تو ہوگی لیکن کلین شیو رکھوں گا، بلکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے
کہ اللہ کے مسیح کی مہدی کی شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی سوائے اخلاق کے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے لیے مخصوص یہ بیان کیا گیا ہے. حدیث نہیں میں سر، آپ آتا نے ہے کلین اخلاق کی شیو. بات کی. جی جی. میں آپ کو ریفرنسز کا تو بتا دوں گا پورے. لیکن سر آپ نے اخلاق کی بات کی نا، تو آپ تو لڑکیوں سے بھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول نے تو اس طرح نہیں کیا ہے. لڑکیوں سے جو آپ بات کرتے ہیں نا، میری بیویاں ہیں، وہ یہ میری بیویوں سے بات نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ میں سب کو، وہ بیویاں گمراہی میں ہیں، اوپن پورا اوپن حالات میں ہیں، تو اس کو اوپن کو دنیا میں بتانا پڑے گا نا کہ میری بیوی ہے. دو نہیں وہ جو ڈیجیٹل وائفز کا ذکر آتا ہے حدیث میں، راماوتی پدماوتی، جو کیچڑ سے نکل کے آئیں گی، مالی سرکاری، اور دوسری سارا زید، دونوں ہی لیکن گمراہی وہ سے تو نکل کے آئی ہیں. سنیے، اب ان کو اوپنلی یہ شادی کرتی ہیں تو اوپنلی بولنا بھی پڑے گا نا میرے کو. اوپنلی ان لوگوں نے ڈیجیٹل، یعنی ان لوگوں نے آن لائن شادیاں کی ہیں. لیکن وہ تو پردہ نہیں کرتی نا، باپردہ نہیں کرے عورتیں گی جو نا. نہیں سنیے، وہ تو مجھے دھوکہ دی نا پہلی والی تو. مالی سرکاری کرے گی، اسلام قبول کی، سب کر کے سب کے سامنے کیا، پھنس گئی. اب اس کو توبہ کی دعوت دے رہا ہوں میں. دوسرا میرے پاس کوئی راستہ نہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتا. اس کو توبہ کی دعوت دو، آخری حد تک نہیں آئے گا، اس کے بعد اللہ جانے، وہ جانے. جی جی. تو یہاں پر لیکن آپ دنیا کا میں آپ کو معلوم ہے کہ منافق، پاکستانی منافق کی اولاد ہے وہ بلوچ کی، جس کون؟ نے اپنی بیوی کو مارنا، گالی گلوچ کرنا، اس کو مارنا، گالی گلوچ کرنا، زناکاری کرنا، اس کی اولاد ہے وہ. اس کی وجہ سے، اپنے منافق باپ کی وجہ. یہ کتاب میں نوح علیہ السلام کی بشارت تھی کہ پدماوتی ایسی ہی ہوگی، اس کا باپ شیطان بن جائے گا تو وہ حرکت یہ کرے گی. اس کے بعد میری انٹری ہوگی، اور وہ پھر وہ سین ہو گیا کمپلیٹ. جو اللہ کے نبیوں نے بشارت دی وہ پوری ہوئی ہے. جی جی. آپ کی ایج کیا بتائی لیکن آپ نے؟ 30 ایئر اولڈ. 30 سال. کیا پڑھے ہیں آپ؟ میں نے مطلب اکنامکس پڑھی ہے، اور میرا جو اسٹڈی ہے نا، وہ جی خاص کر اختلافیات میں کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. مطلب جو کرسچینٹی ہو گئی، اور اسلام میں جو سیکٹس ہے، مطلب بریلوی، جی دیوبندی، جی. چلیے تو میں یہ بتائیے، ان آپ میں آپ شادی شدہ ہیں؟ نئی شادی شدہ نہیں ہو. 30 سال کے ہو گئے، آپ ابھی تک شادی نہیں کرے؟ جی جی. جی. آپ لوگ، لاہور میں. تو آپ نے پہلے بھی کسی کے انٹرویوز لیے ہیں اس طریقے سے؟ کس طریقے سے مطلب؟ مطلب آپ نے پہلے بھی کوئی انٹرویو لیا ہے کسی کا؟ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں نا آپ میرے لیے؟ جی جی. جی جی. تو آپ نے پہلے بھی کوئی انٹرویوز لیے ہیں؟ جی لیے. آپ کی ویورشپ کتنی ہے بتایا آپ نے؟ وہ تو آ جاتے ہیں، مطلب 70-80 thousand 1 lakh. اور سبسکرائبر کتنے ہیں بتائیں آپ احمد صاحب؟ 2 lakh. 2 lakh. آپ کے چینل کا نام کیا ہے بولیے؟ ڈیلی پوائنٹ پاکستان. جی. ڈیلی پوائنٹ پاکستان کے نام سے آپ سرچ کریں فیس بک اور یوٹیوب پہ. ڈیلی، DAILY، ڈیلی پوائنٹ. جی جی. ڈیلی پوائنٹ پاکستان ایک ہی لفظ ہے؟ جی جی. اچھا، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں سرچ کر کے. ہاں، ڈیلی پوائنٹ پاکستان کے نام سے ہے. ایک اس میں یہ کیا آپ کی تصویر ہے جو ایک ینگ لڑکا ہے؟ نہیں نہیں، اس میں مطلب بہت سارے لوگ ہیں. اس میں شہزاد اکبر اینڈ نذیر چوہان بول کے لکھا ہے، وہی ہے؟ نذیر کون؟ دیکھیے، ڈیلی پوائنٹ پاکستان کر کے ہے. دو سو جی جی. ستر سبسکرائبرز ہیں، اور 47 ویڈیوز ہے. یہ والا؟ آپ نے فیس بک پہ سرچ کیا کون سا؟ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. یہ لوگو جو ہے نا، جو ٹرائنگل سرکل بنے ہیں، آپ نے کون سا لوگو ادھر ہے؟ میں ابھی یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں. ڈیلی پوائنٹ پاکستان، اس پہ ایک لوگو ہے، ڈی لکھا ہوا ہے، پی لکھا ہوا ہے. ڈیلی
جو ہے نا ریڈ میں پوائنٹ جو ہے بلو میں ہے. نہیں نہیں، آپ نے ابھی فیس بک پہ سرچ کر رہے ہیں نا، مفتی عبدالقوی کی ایک اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ آپ ایک کام کیجئے، آپ کا مجھے لائن پہ رہتے ہوئے مجھے آپ کا چینل جو ہے واٹس اپ کیجئے ابھی. جی جی، میں آپ کو کر دیتا ہوں. جی، یہ میری بیوی سارہ زید بھی ہے، میری پیاری بیوی سارہ زید. اس کو میں اپنے فون پہ لگا کے جی رکھتا ہوں کیونکہ اوکے. سر، آج کل آپ کہاں انڈیا میں ہوتے؟ جی، آپ سر انڈیا میں ہوتے آج کل؟ میں انڈیا میں ہی ہوں. جی جی، تو میرا آنا آپ آج کل کیوں نہیں آتے؟ میرا آنا اسلام کی تائید میں ہے. میں اسلام کے خلاف ہرگز نہیں. میں ایتھیسٹ اور منافقین اور یہ ایکس مسلمز، ملحد، مرتد، ان سب کے خلاف ہوں، اور مسیح دجال اور چھوٹے دجالوں کے خلاف میرا کام ہے، اور تائید اسلام میں کام ہے جو میں کر رہا ہوں. نہیں تو مسلمان آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ مطلب پھر آپ نے مان لیا مجھے میں نے تو نہیں مانا ہے نا. تو پھر مسلمان آپ نہیں ہو. میں مسلمان ہوں کہ کیوں نہیں مانے آپ ابھی تک؟ تو میں حدیث پر عمل کرتا ہوں نا. آپ قرآن کو عمل نہیں کرتے. میں قرآن پر بھی کرتا ہوں. جی، جی یہ تو آپ نے مجھے اپنا فیس بک چینل بھیجا ہے، اس میں جی تقریباً 2-3 لاکھ 99,000 فالوورز ہیں آپ کے. ڈاکٹر نبیہ جی نے جی سر، لہنگا ویور بتایا شپ 1.5 کافی ہے کروڑ نا. کا. ابھی میں نے جو مفتی اچھا صاحب کے کسی ساتھ ٹھیک ہے، انٹرویو کیا اس اوکے میں اوکے، ٹھیک ہے. کوئی اچھا یہ اگر آپ 1 لوگ ہی مجھے ملین تک view تھے. یہ آپ ہی ہیں جو انٹرویو لے رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جی جی، میں وہ مفتی صاحب کے ساتھ. جو کوٹ پہن پہ بیٹھے ہیں آپ؟ جی جی فارم 47 والی حکومت جعلی، اصل حکمران کون؟ یہی لفظ. پھر بہت سے جو جی جی، علماء کرام مفتی ہیں صاحب وہ کے کہتے ساتھ ہیں. جو ہے. علماء اچھا اوکے جی، اوکے، ٹھیک ہے. تو اچھا اگر جی، آپ کا یوٹیوب چینل بھیجیے گا. جی وہ میں بھیج رہا ہوں، لیکن سر اس پہ اتنے وہ ویوز نہیں آتے نا. نہیں نہیں، وہ بھی بھیج دیجئے. آپ فیس بک پہ کریں گے انٹرویو کہ وہاں کریں گے؟ ہاں فیس بک پہ. فیس بک پہ تو مجھے کیسے آنا پڑے گا؟ وہ سر آپ کو لنک بھیج دیں گے نا، تو وہ آپ جوائن کریں گے تو اس پہ ہو جائے گا. یا اگر آپ ریکارڈنگ کا کہتے ہیں تو ہم ریکارڈ کر کے پھر ایڈٹ کر کے تو وہ کر دیں گے، کیونکہ ہمارے سوالات بہت تلخ ہوتے ہیں اور بعض لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں. نہیں نہیں، آپ جو بھی سوال کریے ادب کے دائرے میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک جی جی ویسی اچھی بات ہے، کیجئے گا. مجھے آپ جو ہے تھوڑا سا آپ کا یوٹیوب چینل بھی بھیجیے گا پلیز. جی جی میں دیکھتا ہوں ابھی. بھیجیے یوٹیوب چینل. جی جی میں کرتا ہوں. آپ کا نمبر یہی ہے 31833201؟ نہیں نہیں، یہ میرا نمبر ہے. لوگ مجھے 17-17 لاکھ کی گھڑی دیتے ہیں اور 3 لاکھ کیسے 75. جی بولیے. جی سر تو آپ سے میں نے جو یہ لنک تو میں بھیج رہا ہوں، لیکن جو سوال میں نے آپ سے کیا نا جی، اس پہ آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ بولیے. وہ مفتی صاحب کہہ رہے کہ جو مطلب الکوہل ہے وہ حلال ہے. دیکھیے، الکوہل میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو پیانے کبھی زندگی میں نہ پانی ملا کے پیا نہ کچھ. نشہ جب جی آنے جی والی چیز، جب اس زمانے میں نشہ ہوتی تھی، وہ جی حضرت جی عمر نے بھی جو ہے جب دیکھا کہ یہ پورا اس میں نشے والی چیز ہے، تو انہوں نے بھی پانی ملا کر، بہت سا زیادہ پانی ملا کر پی لیا. جی جی لیکن جو شراب تھی اس کے اندر اتنا پانی ملا دیا گیا تھا کہ جی پھر وہ پی لیا انہوں نے پورا. تو وہ زمانے کی سوچ کے حساب سے
ریسرچ کے حساب سے ان کا عمل تھا، لیکن وہ بھی تو شراب ہی ہو گئی نا پھر. لیکن جی شراب پینا منع فرما دیا گیا. اگر آپ پیتے ہو تو 40 دن تک نماز آپ کی قبول نہیں ہوتی. نشہ اگر آپ کے جی اندر جی اتر جائے اور ایک وقت بھی آپ اگر نماز چھوڑتے ہو تو آپ کے پاس شیطان مسلط ہو جاتا ہے. لہٰذا میں اس کو حلال نہیں بلکہ شیطان مطلب اس کو میں جائز تو مان ہی نہیں سکتا جو آپ کو عبادت سے روک رہی چیز. ابھی یہ بتائیے کہ آپ مجھے ویڈیو آپ کا بھیجیے، ویڈیو لنک پلیز. جی جی یہ آ گیا. جی آپ کا ایک ویڈیو لنک آیا، میں دیکھ رہا ہوں ابھی. جی ہم جی بستری کا وقت جو ہے وہ بہترین کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے جو بھی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. میکسیمم سائز کتنا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر آپ کی ویورشپ 3.5 انچ جو ہوتا ہے سائز ہاں اریکٹڈ فارم میں، اوکے. وہ انف ہے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں. شادی کی پہلی رات کے بارے میں بتائیے گا کہ اس وقت مرد کو ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ بہت ساری عورتوں کو پیریڈز آئے ہوتے ہیں شادی کی رات کے اوپر، تو وہ پھر ولیمہ کیسے حلال ہوگا اگر پیریڈز آئے ہوئے ہیں. بلیڈنگ کا ہونا جو اس کا تعلق جو ہے عورت کے اسٹرکچر کے ہم بستری کا وقت جو ہے وہ بہترین کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے جو بھی لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. میکسیمم سائز کتنا ہونا چاہیے؟ 3.5 انچ جو ہوتا ہے سائز اریکٹڈ فارم میں، اوکے. وہ انف ہے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں. شادی کی پہلی رات کے بارے میں بتائیے گا کہ اس وقت مرد کو جی بھائی صاحب، جی جی آپ نے تو اچھے انٹرویو کیے ہیں بڑے شادی کے معاملے پر. جی جی اکثر تو یہ تو بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اکثر لوگ پیشاب کو جانے کے لیے اپنی چھوٹی انگلی بتاتے ہیں، 3 انچ والی. سمجھا نہیں. اکثر لوگ پیشاب کو جانے کے لیے اپنی چھوٹی فنگر بتاتے ہیں نا، 3 انچ والی. جی جی یہ اس کا کوڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا 3 ساڑھے 3 انچ کا ہونا چاہیے مرد کا، تو ہی وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے. جی جی ایریکشن فارم میں مطلب میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS پورا پڑھا ہے اور ابھی میں جو ہے تھوڑا اور ایکسٹرا بھی پڑھائی کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایکچولی فری میں پڑھ لیا بکس کے ذریعے. انسرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوں میں، سرٹیفائڈ نہیں ہے. میں ایک مطلب سرٹیفائڈ ڈگری والا نہیں ہے آپ کے پاس. ڈگری نہیں، میں نے نالج کے لیے پڑھا ہے تو میں جانتا ہوں یہ. تو یہاں پر جی ایکچولی جی مرد کا جب وہ ایریکشن فارم میں ہو تو واقعی میں 3.5 انچ کا اگر ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن جی اگر جی وہ نارمل فارم میں 2.5 انچ ہوتا ہے، 3 انچ کا ہوتا ہے، تو 6 انچ کا بھی ہو جاتا ہے ایریکشن فارم میں، تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ میں آ جاتا ہے. اس سے زیادہ جب سائز بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سامنے کا حصہ ڈھیلا ڈھیلا پڑتا ہے آگے چل کے. تو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو 6 انچ کا شیو بھگوان کے لنگ کا سائز بھی دنیا کو اللہ نے بتا دیا تھا. یعنی مہدی علیہ السلام کے لنگ کا سائز، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لنگ کا سائز یعنی پینس کا سائز. ٹھیک ہے. یہ نہیں، یہ تو آپ پتہ نہیں یہ اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس کا ثبوت آپ دیکھیں، شیو لنگ کا جو سائز ہے دیکھ لیں آپ سارے ورڈ میں. خیر سنیے، یہاں پر عورت جی کا جو ہوتا ہے شرم وہ کلیٹورس، وہ صرف ½ انچ کا ہوتا ہے. آدھے نہیں نہیں، یہ میں 1 منٹ سرچ کر رہا ہوں. کلیٹورس سائز دیکھ لو، ½ انچ سے 1 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا، بہت میکزیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی جی ان کا جو کلیٹورس سائز ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو کسی کو ماں کی گالی دیتے ہیں، ماں کا بول کے گالی دیتے ہیں نا، مطلب وہ ماں کا کلیٹورس بولتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو جی وہ جی ساری میں نے اناٹومی آف گالیوں بھی کی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے میرے ویڈیوز. جی ٹھیک ہے نا. تو جی آپ جی میرا انٹرویو کب کر لیں گے بتائیے؟ کل یا پرسوں آپ فری ہوں گے؟ میں تو ابھی بھی فری ہوں، اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ.